آپ کو اور ہمارے باقاعدہ ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ریگولرلی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی عدالت کا معاملہ آیا ہے میں نے ہاتھ اٹھا کر یہ بات کہی ہے کہ جی میں اولڈ سکول جرنلسٹ ہوں. ہم تو عدالتی امور کے بارے میں کوئی بھی لفظ کہتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا ہے اور یہ بات کہتے چلے گئے. میں آپ گواہی دیں کیمرے کو دیکھیں. یاد ہے جس دن فیصل واڈا کی پریس کانفرنس چل رہی تھی, میں اور آپ اکٹھے آپ میرے کمرے میں بیٹھے تھے, سامنے چل رہی تھی. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم روک کیوں نہیں رہے ہیں, اور آپ نے یہ بھی کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آج کیا ہوا ہے, ہم سمیت تمام میڈیا گروپس کو نوٹس ملے. یار ہمیں خود اپنی جو ہے یعنی کہ آپ 15 دنوں میں بتائیں کہ آپ نے کیوں یہ چلائے, ٹھیک ہے نا. اب ہماری ایڈیٹوریل ججمنٹ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بول بھی رہا ہے سیاستدان, ٹھیک ہے جی وہ سینیٹر ہیں یا MNA ہیں, ہمیں چاہیے کہ یار اب مثال ہم یہ کر سکتے ہیں, اتنے بااختیار ہم ہیں. سر اگر نہیں ہیں تو ہمیں ہونا پڑے گا. I mean we have to have a vigilant director news. اگر ایک vigilant director news نہیں ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں یہ کام. اور آپ نے اگر یہ فرض کر لیا ہے کہ یار یہ ہو جائے گی کوتاہی تو کوئی اور سنبھال لے گا, تو ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, میں نے یہاں پہ جو بولنا ہے اس کا حساب میں نے ہی دینا ہے. جیسے قبر میں حساب ہم نے اپنا اپنا دینا ہوتا ہے, عدالت میں بھی ملنا اپنا اپنا حساب. مطلب اگر آپ کو کہا جائے کہ یار فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کٹ کرو, آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ایسا تگڑا ہونا چاہیے کہ وہ کہے نا, آپ کٹ کرو, لیکن جہاں پہ آپ محسوس کرو کہ جہاں پر آپ کو اپنی پرابلم ہو سکتی ہے ان کو میوٹ کر لیں. ہمارے پاس سگنلز ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہے. بہرحال میں اس ٹیکنیکل آپ جس طرف مجھے لا کے اس بحث میں الجھنا نہیں چاہ رہا. میں صرف اپنی لیمیٹیشنز جو ہے ایک صحافی کی, ورکنگ جرنلسٹ کی, اور یہ اسٹیبلشڈ ہماری لیمیٹیشنز ہیں. آپ یہ بھی یار عدنان ایک پوائنٹ تو ساتھ میں رکھیں گے آپ کہ فیصل واڈا ابھی بھی معافی مانگنے پر تیار نہیں ہے. او بھائی وہ جانے, ان کا کام جانے. میں ان سے ہاتھ باندھ کر التجا کروں گا کہ صاحب بہتری اسی میں ہے کہ جلد از جلد معافی مانگ لیں. ہم سب کا بھلا ہے اس میں. ٹی وی چینلز بھی سر, ٹی وی چینلز بھی یہ کہیں کہ سر چونکہ ایک ہماری دانش میں وہ سینیٹر ہیں, کر رہے تھے جو بھی انہوں نے کرنا ہے, کوتاہی ہوئی, دل بڑا کرے. دیکھیے اگر انہوں نے معاف نہیں کرنا تو کیوں واڈا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہی معافی دیں. یار آپ حقائق کو فیس کریں. یار پلیز فار گاڈ سیک, آپ پھر اس ایریا میں جا رہے ہو جس نے خدا کے لیے کیوں نہیں یہ بات مانتے ہو کہ موجودہ چیف جسٹس اور تمام عدلیہ جو ہے آج کی عدلیہ, انہوں نے بہت کشادہ دلی دکھائی. کیا چیف جسٹس صاحب یہ غلط بات کہہ رہے تھے کہ انہیں کتنا برا بھلا کہا گیا ہے. وہ کہہ رہے کہ میری ذات سے متعلق ہوتا تو میں کرتا ہی. سیاسی جماعت کے رہنماؤں نے باقاعدہ ان کا نام لے لے کر ان کے بارے میں کتنی ایک فیک سٹوری پھیلا دی گئی ہے کہ صاحب ان کو جی ایکسٹینشن دینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, 2/3 اکثریت اور یہ وہ, اور وہی صاحب جو ہیں وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے ہیں. سخت ترین الفاظ استعمال انہوں نے اپنے لیے کہا کہ میری ذات تک ہوتا تو میں اس کو. تو اب ہونا تو یہ چاہیے نا. اچھا, اور نہ صرف یہ کہ چیف جسٹس صاحب, میں کہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے ججز بھی بہت کشادہ دلی انہوں نے دکھائی, بہت دکھائی ہے. اب میں آپ اس سے اچھا ذرا اور انداز سے کیوں نہیں دیکھتے یار عدنان آپ چیزوں کو. کل لائیو کوریج ہو رہی تھی نا, اس لائیو کوریج کے اندر بینچ پر بیٹھے ہوئے ایک آنریبل جج جناب منیب اختر صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے الیکشن کمیشن کی ایک غلطی کو ربر اسٹیمپ کیا ہے. اب یہ ربر اسٹیمپ از اے ویری اسٹرانگ ورڈ. یار آپ اس خوبصورتی کو کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے ہو کہ اس کی لائیو کوریج کے اندر بینچ کا ہی ایک آنریبل رکن اپنے ہی فورم کے جانب سے آئے ہوئے ایک فیصلے کے بارے میں ربر سٹیمپ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس حد تک کھل کے بات کر. اچھا, اب اس بات کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے ہم بھڑکانا شروع ہو جائیں کہ جی کیا بات کیا منیب اختر صاحب نے, یہ غلط بات ہے. جسٹ رپورٹ اٹ, دکھا دیا, لوگ فیصلہ کر لیں. اب جیسے
آپ اس حقیقت کو نظر انداز کر سکتے ہو. بہت سارے لوگوں کو توقعات تھیں, ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ جی وہ جو احتساب کی ترامیم کے بارے میں جب وہ آئے تھے قیدی نمبر 804 تو بھی لائیو سٹریمنگ کیوں نہیں ہوئی. وہ معاملہ دوبارہ اٹھایا گیا جب دوسری سماعت ہوئی. ٹھیک ہے جی, انہوں نے بریک لی. بریک لینے کے بعد ظاہر ہے انہوں نے مشاورت کی ہوگی آنریبل ججز, اور اس کے بعد فیصلہ ہوا 4-1 کا فیصلہ ہوا. ٹھیک ہے نا جی. اب جو اختلافی نوٹ تھا وہ آج آیا ہے نا عطر من اللہ صاحب کا. عزت مآب عطر من اللہ صاحب نے کہا ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ عمران خان کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں. لیکن بڑی سیاسی جماعت کا انہوں نے, سب سے بڑی انہوں نے کہا, سب سے بڑی سیاسی جماعت. اب ان کا اوپینین ہے نا. جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کا یہ نوٹ بھی پبلک میں آ گیا, لیکن حقیقت کیا رہی اپنی جگہ اٹل کہ 4-1 کا فیصلہ ہے کہ انہی کے 4 آنریبل ساتھیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں دکھانا. یہی خوبصورتی ہے نا اس جوڈیشل سسٹم کی. بات تو بجائے اس خوبصورتی کو میرے پیارے عدنان اپریسیٹ کرنے کے, ہم یہ بات نظر انداز کر دیں کہ جی 4 آنریبل ججز نے یہ کہا اور ایک نے یہ کہا, اور ایک ہم نہیں, ہم اس ایک کو لے کر کہیں کہ دیکھا نا جناب کتنے بہادر جج نکلے. مطلب کہ خدا نخواستہ اس سے امپلائی کیا ہوتا ہے, سیاسی رنگ ہم دے دیتے. تو یار خدا کے وہ لیے سوشل میڈیا کی دکان بھی چلانی ہوتی ہے نا سر, اس کے اندر بند کر دو دکان ہے. نہیں بچے, میں یہ نہیں دیکھو پھر آپ میرے پہ غلط الزام لگا رہے ہو. یہ واقعات بدقسمتی سے ریگولر میڈیا پہ ہو رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس پیمرا ڈریون چینلز پر دکھائی آ گیا نا نوٹس, وی ول ریسپونڈ یا ریپلائی جو بھی دیں گے چینل. نہیں, میں تو یہ انسسٹ, میں کنسرن ہوں اور میں یہ التجا کہہ رہے ہو کہ معافی مانگ لو. یس, وہ تو پھر کنیاں معافیاں مانگو گے, پھر تو ہر ہفتے معافی مانگنی پڑے گی. کیا سپریم کورٹ کی توہین کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا. جس کوڈ آف کنڈکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے عدالت کا پوری دنیا میں کارروائی کا احترام ہوتا ہے یار. ججز کی ذات کبھی زیر بحث نہیں آتی, ان کے فیصلے آتے ہیں, لائیے بحث کیجئے. کس نے کہا ہے ابھی تک مجھے بتاؤ. چلیں, آپ ایک گروپ اندھی نفرت اور عقیدت میں بٹا ہوا معاشرہ ہے. ایک گروپ جو ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو بارے میں ہر طرح کی یابہ گوئی کرتا رہتا ہے. دوسری طرف ایک گروپ ہے جنہوں نے آنریبل ہائی کورٹ کے بابر ستار صاحب کو, دوسرے بھی طارق جہانگیری صاحب کو, وہ جو تیسرے وہ جو ابھی حال ہی میں جو ابھی کیانی صاحب, وہ ان کے کہ جی یہ کیا ہے کوئی یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ارے بھائی آپ ان کے فیصلوں کو زیر بحث لائیے نا. ججز کو ویسے پولیٹیکل مقصد کے لیے استعمال کیوں کرتے ہیں مختلف نیریٹو بنا کے؟ میرا تو سوال یہ ہے, یہ ہندوستان میں تو نہیں ہوتا, میں نے نہیں دیکھا نا, دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں نا, ابھی جب راہل گاندھی جو ہے الیکشن کے بعد اس نے کہا کہ عدلیہ کے باوجود عدلیہ کے خلاف ہم نے یہ الیکشن جیتا. اچھا, اب اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا بھائی. انہوں نے کہا کہ جنرل جو کورٹ کا ٹرینڈ تھا کہ وی کنٹیسٹڈ ڈیورنگ اے ٹائم ان اے پیریڈ جب عدلیہ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی یا ہمارے مخالف ون سائڈ ہو رہی تھی ٹورڈز یا ون سائڈ, لیکن اس میں کسی خاص جج کا نام تو نہیں لیا نا یار, کسی خاص کیس کا حوالہ تو نہیں دیا نا. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ صاحب, اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ان سے پہلے عمر عطا بندیال صاحب نے بھی, چاہے آپ انہیں پسند کریں یا نہ کریں, مثلا جیسے میں نے خود بیٹھ کے کہا ہے, میں نے یہ گڈ ٹو سی یو کو میں نے اکثر ہیومرسلی استعمال کیا ہے, بٹ ان کے ساتھ آپ ہزاروں آپ کو شکایات ہو, لیکن انہوں نے کبھی سمن تو نہیں کیا نا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہو میری نقلیں اتارتے والے گڈ ٹو سی یو والے. اور یہی بات پریسائسلی تو ہمیں معاملات کو یہاں پش نہیں کرنا چاہیے بھائی. آپ کو تو بلکہ یہ بات کو اپریسیٹ کرنا چاہیے کہ یار ہمارے پاس ایسی عدلیہ ہے جس میں جب بینچ بیٹھتا ہے تو اس میں اس طرح کی سخت رائے بھی آتی ہے, منیب اختر صاحب جیسی رائے بھی آتی ہے, لیکن بالآخر جو فیصلہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ واڈا صاحب کو جو ڈاڈا بھی ہیں بقول آپ کی, انہیں معافی مانگ لینی چاہیے. میں سر ہاتھ باندھتے ہوئے اپنے لیے ایز نصرت جاوید بطور صحافی اداروں کے لیے, میڈیا اداروں کے لیے اور سیاستدانوں کی اسپیس کے لیے میں یہ عرض کروں گا
کہ اس قضیے کو جان کی امان پاتے ہوئے اس سے اتنا محفوظ ہوں۔ سنجیدہ کیوں لے لیا آپ نے اس معاملے کو؟ میرا خیال ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں، جب اور آپ نہیں، کے میں نہیں- تمام میڈیا اداروں کو کہے 15 دنوں میں جواب دو، تم کہتے ہو سنجیدہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہ محلے کی کسی خاتون نے کہا کہ تو کی لگ گیا سر، یار آر یو میڈ، ہیو یو گون میڈ، ڈو یو انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ منی میڈیا ہاؤس میں لگتی ہے، تمہیں جو تنخواہ آتی ہے۔ آپ سے میڈیا سے کہا فیصل وارڈا نے جو کیا تھا سیپریٹ اسٹوری. او بھائی میرا رسک ہے یار، یہ جو کیمرے کے پیچھے بچہ کھڑا ہے اس کا رسک ہے بھائی، اور تمام چینلز کو کہا گیا کہ آپ وضاحتیں پیش سب نے براڈ کاسٹ کیا، تقریباً سب نے براڈ یار فور گاڈ سے کیوں لوگوں کا رسک سے کھیل رہے ہو؟ انقلاب لانے کا شوق ہے نا، جاؤ جا کے اپنا یوٹیوب چلا لو، جاؤ، کیا بات کر رہے ہو؟ سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ ہاتھ میں مائک پکڑ کے، یورپ برطانیہ میں لوگ کرتے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ وہاں پہ اور فیس کرو۔ ایک اداروں کے سروائیول کے ایشوز ہیں بھائی یہاں پہ، اور سب سے بڑی بات کہ ایک سپیس اتنی سی بھی رہ جائے بولنے کی تو اسے بچاؤ خدا کے لیے۔ ویری رائٹ. اور یہ سارے چینل معافی کی جانب جائیں. آپ تو وارڈا صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ معافی کی جانب جائیں. وہ شخص جس کے لیے اب ٹی وی چینلز کو، اخبارات کو خبر کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے، او بھائی مرکز ہے وہ خبریت کا آج کل. میرا جو ہے ڈھاڈا صاحب کے ساتھ سر، جن کو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اور ایم کیو ایم مل کے کہیں کہ خدا کے لیے ہمارا ووٹ قبول کریں، میں بھائی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر چلے میں بریک سکتا۔ لے لوں۔ آج جانا جان کی امان پاتے کہ ہوئے معافی مانگو۔ التجا کروں گا کہ سر نیوے ہو کے اس قضیے سے نکل جائے، اور مجھے اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، بھلائی صرف اسی میں- میڈیا ہی کی نہیں بلکہ بہتری پورے اسی میں سسٹم ہے۔ کی، پورے سسٹم بہتری اسی میں، پورے لیکن- سسٹم کی لیکن- ہیڈ آن جو کنفرنٹیشن ہے وہ نہ میرے کام آئے گی، میرے سے مراد میڈیا کے، نہ سیاستدان کے۔ لیکن وہ جو دوسرا صاحب کہتے تھے آنکھیں کان کھلی رکھا کرو، تو وہ آنکھیں کان اگر میں کھولتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ فیصل وارڈا معافی نہیں مانگیں گے، جو کہ مانگنی چاہیے. عدلیہ کو یوں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے، میں بڑا خلاف ہوں پریس کانفرنس کے، لیکن مجھے فیل لگتا نہیں، میری یہ فیل ہے ایز جرنلسٹ، جس طرح ان کی پرسنالٹی